حدیث نمبر ہے 647۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگوں نے محض اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہجرت کی، بس ہمارا ثواب اللہ کے ذمے قائم ہو گیا۔ ہم میں سے بعض تو ایسے تھے جو وفات پا گئے، انہوں نے اپنے ثواب میں سے دنیا میں سے کچھ نہیں لیا۔ انہی لوگوں میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ہم میں سے بعض وہ لوگ ہیں جن کے پھل ان کے لیے پک گئے اور انہیں اٹھا کر کھاتے ہیں۔ یہ دراصل بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے جب ہجرت کی نا تو ہمارے پاس دنیا کا ساز و سامان کچھ نہیں تھا، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ کر ہم مکہ سے مدینہ چلے گئے، اور جب مدینہ پہنچے تو کچھ لوگ اسی حال میں یعنی جنگوں میں شہید ہو گئے، جیسے جنگ احد میں بہت زیادہ مسلمان شہید ہوئے تھے، تو ابھی تک اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع نہ ہوا تھا، تو کوئی دنیاوی شان و شوکت یا دنیاوی نعمتیں ان کو میسر نہ آ سکیں، اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی دنیا سے انہیں کچھ نہیں لیا، آخرت کا اجر اللہ کے ذمہ وہ تو سبھی کا ہے، لیکن کچھ کا پھل پک گیا اور وہ اسے اٹھا کر کھانے لگے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دین پھیلنے لگا، غنیمت کا مال آنے لگا، ان کو بھی حصہ ملنے لگا، اور وہ جو ایک قربانی دی تھی اس کا صلہ اللہ دنیا میں بھی ان کو دینے لگا، اور اس میں سے وہ کھا رہے ہیں، اس میں سے لے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ احد کے دن شہید ہوئے، فرماتے ہیں ہم لوگوں نے ان کے مال میں سے اتنا بھی نہ پایا کہ جس سے انہیں کفن دے دیتے، سوائے ایک چادر کے، وہ بھی اتنی تھی یعنی اتنی چھوٹی تھی کہ اگر ہم اس سے ان کا سر ڈھانکتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور جب پاؤں ڈھانکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کون تھے؟ جو مکہ کے ایک مالدار رئیس خاندان کے شہزادے تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے وہ خوشبو جو لگاتے تھے پورے مکہ میں کسی کے پاس نہیں ہوتی، وہ لباس جو پہنتے تھے ویسی پوشاک پورے مکہ میں کوئی اور پہن نہیں سکتا تھا، اتنی قیمتی پہنتے تھے، لیکن جب ہجرت کی اللہ کے راستے میں تو ان کے چچا نے ان سے سارا مال و اسباب چھین لیا، یہاں تک کہ کہا کہ جو لباس پہن کے جا رہے ہو نا یہ بھی ہمارا کمایا ہوا ہے، اتار کے جاؤ۔ تو ان کی والدہ نے کوئی ٹاٹ یا بوریا ان کو دیا، جس کو لپیٹ کر نبی پاک کی خدمت میں مدینہ میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت دیکھ کر آپ دیدہ ہوئے اور فرمایا کہ مصعب تم نے اللہ کے ہاں بڑا ہی اچھا سودا کر لیا، یعنی اس کے بدلے جنت کے بدلے تم نے بڑا ہی اچھا سودا کیا ہے، دنیا کا مال چھوٹ بھی گیا تو حسرت نہیں ہوتی۔ یہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی تفسیر، کہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر انہیں دنیا کے چھوٹنے یا چھن جانے کا کوئی غم باقی نہیں رہ جاتا۔ اللہ ایسی سعادتیں ہر کسی کے حصے میں نہیں کرتے، اتنا یہ نصیبے والی بات ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی ہے، اس کے لیے بڑا ظرف چاہیے ہوتا ہے۔ ہم سے تو ایک نعمت کی کمی جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہو رہی ہوتی، کمی صرف، ٹھیک ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے فوراً نہیں نہ مل رہا، اس پہ بھی حواس بحال نہیں ہو رہے ہوتے کہ کیوں نہیں مل رہا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیوں ہم میں نہیں دے رہے ہیں، ساری دنیا کو دے رہے ہیں، شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ صحابہ کرام کتنی بڑی بڑی قربانیاں دے کے جا رہے ہیں، اور پھر جا کے اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ میں اپنے حبیب کے در پہ پہنچ گیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی پھر فرمایا جب ان کا یہ دفن کا وقت آیا تدفین کا تو ایک ہی چادر تھی، دوسری چادر بھی میسر نہ تھی، مسلمانوں کے گھروں میں بھی تب اتنی خوشحالی نہ تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی چادر سے ان کا سر چھپا دیں اور ان کے پاؤں پر ازغر گھاس ڈال دیں، تو ایسا ہی کیا گیا، پھر ان کو اسی حال میں دفن کیا گیا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ ایک چادر میں بھی تدفین کی جا سکتی ہے۔ تو پہلی بات ایک چادر میں تدفین، دو چادروں میں تدفین، تین چادروں میں تدفین، تین سے زائد کے بھی، ہمیں یہ سارے ثبوت مل رہے ہیں حدیث سے، تو جیسے میسر ہو ویسے کیا جا سکتا ہے، جیسے آسانی ہو۔ اور جو لوگ جنگوں میں شہید ہو جاتے تھے کثرت سے، یعنی کثیر تعداد میں اگر مسلمان شہید ہو گئے ہیں کسی جنگ میں، تو پھر ان سب کو کفن دفن کا جب موقع ملتا تھا، یعنی دشمن کی طرف کے بھی تو ظاہر ہے قتل ہوتے تھے نا، تو وہ پھر وقت دیا کرتے تھے ایک دوسرے کو کہ تم اپنے میتوں کو دفن کر لو، ہم اپنوں کو، تو وہ پھر ایک ہی گڑھا کھودا جاتا تھا، جو شہید ہونے والے ہیں ان کو اس میں ڈال کے اوپر جنازہ پڑھ کے اکٹھی اجتماعی قبر اجتماعی جنازہ، اس طرح سے ہوتا تھا۔ یا پھر یہ کیا جاتا تھا کہ ان کے سروں سے تھوڑے تھوڑے بال کاٹ کے اس کو جلا دیا جاتا تھا، اور باقی سب کو جو ہے وہ ایک ہی قبر میں اجتماعی طور پر دفن کر دیا جاتا تھا۔ حجاج اکرام بھی جو ہمارے اب جا کے وہاں پہ فوت ہو جاتے ہیں حالت احرام میں یا وہاں حرم میں گئے ہوئے مکہ میں، ان کے لیے بھی اجتماعی قبریں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں پہ ایک لمبی نالی کی طرح، اور وہ کھدائی کی ہوتی ہے، اس میں ایک میت کو رکھتے ہیں، آگے پتھر لگائے اور اوپر مٹی ڈال دی یا پتھر جو بھی ہے، پھر اگلی میت کو رکھا، اس کے اوپر اس کو دفن کر دیا، وہاں پتھر لگا دیے، اس طرح سے ایک ہی لمبی قبر میں میتوں کو دفن کیا جاتا ہے، بیچ میں آڑ بنا دی جاتی ہے پتھروں کی ایک سے دوسری میت تک کے۔ تو پھر
اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس میں کچھ ایسے کیمیکلز ڈال دیے جاتے ہیں جس سے ان کی لاشیں گل سڑ جاتی ہیں. اگلا سال حج کا موسم آنے سے پہلے انہی قبروں کو صفائی کر کے ان کی ہڈیاں اور باقیات دریا میں بہا دیے جاتے ہیں اور اگلی میتیں جو آتی ہیں ان کو وہاں دفن کر دیا جاتا ہے. واللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے. لیکن اجتماعی قبر بھی بنائی جا سکتی ہے، انفرادی قبریں بھی بنائی جا سکتی ہیں، اور 1 2 3 4 تک کپڑوں میں یا اس سے زائد کپڑوں میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے. واللہ عالم.